بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آج 14 اگست کا یادگار دن کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور اس ریاست کے حصول کے لیے مسلمانان ہند نے اس وقت جو قربانیاں دی، علماء نے، مشائخ نے، غرض ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے دردمند انسانوں نے جو قربانیاں دی، تاریخ ان کی قربانیوں سے بری پڑی ہے۔ ہمارے سامنے جو فی الوقت مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے کہ اس دن کو ہم کیسے منائیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہماری ہر موڑ میں رہنمائی کرتا ہے، ہماری خوشی، ہماری غمی کے مواقع میں اسلام ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت اور سچ ہے۔ اسلام آفاقی دین ہے، اور یہ ہر لمحہ، ہر موڑ پر، ہر موقع اور مقام پر اپنے ماننے والوں کی مکمل و صاف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب اللہ نے ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک درخشان باب ہمیں ہجرت کا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سمیت مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مناظر دیکھے۔ ان میں سے ایک موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس دن اہتمام سے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کے علماء نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے استبداد اور جبر و ظلم سے نجات ملی تھی، اور فرعون کی غلامی سے ہمارے آباء و اجداد کو نجات ملی تھی۔ تو اس نجات کے شکر کے طور پر، اس آزادی کی نعمت کے شکر کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، اور ان کو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کے شکریہ ادا کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی۔ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، سن 8 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں سمیت فاتح انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت کفر کی کمر ٹوٹی۔ مکہ کی سرزمین جہاں مشرکین سرداروں کے زیر اثر کسی شخص کو ایمان لانے کی اجازت نہ تھی، کوئی ایمان لاتا تو اسلام کی پیروی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا، اس کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس دن یہ سرزمین مسلمانوں کے لیے ایک امن اور عافیت اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور قوت کے مظہر کا ایک عظیم الشان دن کے طور پر منایا گیا۔ فتح مکہ کا دن کیسے منایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ تاریخ اٹھائیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، نہایا، جو صاف کپڑے میسر تھے وہ زیب تن فرمایا، اور نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ 8 رکعات نفل نماز ادا کی۔ احادیث میں، تاریخ کی کتابوں میں اس نماز کو صلاۃ الفتح اور صلاۃ الشکر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی فتح کے دن کی نماز اور شکرانہ کی نماز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس طرح کی نعمتوں کا شکر
اللہ کی عبادت بجا لا کر اللہ کی رضا کے کاموں میں لگ کر ادا کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو اٹھائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب مجاہدین کی سربراہی کر رہے تھے، کمانڈر تھے، مدائن کو جب فتح کیا، وہاں کے قلعوں کو اور وہاں شہروں کو فتح کیا، تو اس موقع پر بھی آپ نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے مجاہدین سے یہی کہا کہ شکرانے کے طور پر یہ 8 رکعت نفل ادا کیے جائیں، اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس کو صلاۃ الفتح کہا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے مواقع کو نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب کوئی خوشی کی خبر، کسی نعمت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جاتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے، جس کو ہم سجدہ شکر کہتے ہیں، وہ ادا کرتے تھے، وہ بجا لاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم اس عظیم نعمت کا شکر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی بندگی بجا لا کر ادا کریں، اور سب سے بڑی بات، جو نعمت ہمیں جس مقصد کے لیے ملا تھا، ہم اس مقصد کی تکمیل کی کوشش کریں۔ اس پر انشاءاللہ بات ہوگی آگے چل کر کہ کیا تقاضے ہیں اس نعمت کے، وہ کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ سر دست ہم یہاں 14 اگست کیسے منائیں، اس عنوان کو لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، روزہ رکھنا، نوافل کی ادائیگی، اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو کر اس طرح کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ ہم بھی بحیثیت مسلمان، ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اپنے ان آباء و اجداد، اپنے ان اسلاف کی پیروی کریں، شریعت کی پیروی کریں۔ باجے بجانا، بنگڑے ڈالنا، یہ مخلوط ڈانس کرنا یا میوزک پر رقص کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہرگز نہیں بلکہ ناشکری ہے، اور اللہ کے غضب کو، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔